بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ اول کے درس کا آغاز کیا تھا۔ عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی کا بیان چل رہا ہے۔ عقیدہ نمبر 24 پڑھیں گے۔ عقیدہ نمبر 24 میں تقدیر کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ صدقہ برائی سے، مصیبت سے بچاتا ہے۔ تو اب کون سی تقدیر ہے کہ جو دعا سے بدل جاتی ہے، یا کون سی تقدیر ہے جو خیرات اور صدقے سے بدل جاتی ہے؟ یعنی یہ تھا کہ برائی آنے والی تھی، صدقہ کیا تو برائی ٹل گئی، یا یہ کہ کسی نے دعا کی اور مصیبت آنے والی تھی، مصیبت ٹل گئی، تو کون سی تقدیر ہے جو دعا سے بدل جاتی ہے، صدقہ و خیرات کرنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے؟ آ جائیے تقدیر کی اقسام سے ہم جانتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 24، قضا 3 قسم ہے۔ قضا کا مطلب تقدیر۔ تقدیر 3 قسم ہے۔ نمبر 1، مبرم حقیقی، کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، یعنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے ایسا ہوگا تو بس ایسا ہوگا، علم الہی، یہ علم الہی کی بات چل رہی ہے۔ معلق محض۔ نمبر 2، معلق محض، کہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے۔ ملائکہ کے ذمے کچھ کام لگائے جاتے ہیں، انہیں صحائف دیے جاتے ہیں، صحیفے دیے جاتے ہیں۔ اس میں لکھ دیا کہ اگر یہ دعا کر لے گا تو یہ مصیبت نہیں آئے گی، اگر دعا نہیں کرے گا تو آ جائے گی۔ اس طریقے سے کسی شے پر معلق کر دیا گیا، معلق محض اسے کہتے ہیں۔ نمبر 3، معلق شبیہ بھی مبرم، کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق ہے۔ یعنی صحف ملائکہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ بیمار ہوگا، اور علم الہی میں ہے کہ یہ بیمار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صدقہ کر دے گا تو اسے بیماری نہیں آئے گی۔ تو بہرحال یہ تقدیر کی 3 قسمیں ہوئی۔ ایک جو علم الہی میں ہے وہ تو نہیں بدلے گا۔ نمبر 2، صحف ملائکہ میں معلق کیا گیا ہے۔ نمبر 3، صحف ملائکہ میں تو معلق نہیں، علم الہی میں معلق ہے۔ آگے فرماتے ہیں وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیل ناممکن ہے۔ یعنی پہلی والی قسم جو تقدیر کی ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے۔ یعنی اکابر محبوبان خدا بھی اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو یہ تقدیر نہیں بدلتی، انہیں بھی روک دیا جاتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں، ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے رحمت محضہ تھے، ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی اب رحیم، مہربان باپ۔ ان کافروں کے بارے میں اتنے سعی ہوئے، اتنی کوشش کرنے لگے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ ان کا رب فرماتا ہے یجادلونا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں کی بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی عزت نہیں، تو کہہ رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا رد کر دیا گیا۔ دوبارہ سنیے گا، یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور یعنی اللہ کے حضور
کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ حدیث میں ہے شب معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ عرض کی موسیٰ۔ فرمایا کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ جب آیہ کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہوئی کہ بے شک عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرماتے ہیں حضور سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذن لا ارضی وواحد من امتی فی النار، ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو۔ اللہ نے یہ فرمایا نا کہ تمہیں اتنا نوازوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا میں تو پھر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی آگ میں ہوگا۔ آگے فرما رہے ہیں یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں، یعنی یہ شانیں یعنی انبیاء کی شان تو بہت عظیم ہے، جن پر رفعت، عزت، وجاہت ختم ہے۔ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہم۔ مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا ایھا السقط المراغم ربہ، اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھا، یعنی جو ہماری بات چل رہی تھی اس سے ہٹ کر کچھ ہم نے باتیں یہاں پر ذکر کی ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور شیاطین الانس کی خباثت کا دافع تھا، یعنی یہ ہم نے موضوع سے ہٹ کر کچھ گفتگو کی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں یہ گفتگو بہت فائدہ مند ہے۔ آگے اب اپنی گفتگو پر آ رہے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب قضائے مبرم حقیقی تھا۔ خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے تقدیر جو ہے پہلی قسم تھا مبرم حقیقی۔ ہم نے بتایا تھا کہ اگر اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے بھی دعا کرتے ہیں تو وہ تقدیر نہیں بدلتی، بلکہ اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ بندوں کو روک دیتا ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، انہم آتیہم عذاب غیر مردود، بے شک ان پر
وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں، یعنی عذاب آ کے رہے گا۔ اور وہ جو ظاہر قضائے معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے، ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے۔ یعنی یہ تقدیر کی جو دوسری قسم ہے نا، معلق محض، یعنی ملائکہ کو جو صحیفے دیے گئے ہیں ان میں معلق ہے کہ اگر کسی اللہ کے برگزیدہ بندے نے دعا کی تو یہ مصیبت ٹل جائے گی، یہ کام بن جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں اکثر اولیاء کو رسائی ہوتی ہے، وہ دعا کرتے ہیں تو بات بن جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور وہ جو متوسط حالت میں ہے، جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی کو فرماتے ہیں، میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں۔ یعنی تیسری والی، یہ مبرم حقیقی کی بات نہیں چل رہی، یہ معلق شبیہ بھی مبرم کی بات چل رہی ہے۔ یعنی صحف ملائکہ میں تو معلق نہیں، لیکن حقیقتاً وہ معلق ہے۔ کہہ رہے جو اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے اور خواص اولیاء کرام میں سے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دعا سے اس تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اور اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا، ان الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرما، بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ تقدیر کی تین قسمیں ہیں، مبرم حقیقی، نمبر 2 معلق محض، نمبر 3 معلق شبیہ بھی مبرم۔ پہلی والی تقدیر تو بدلتی نہیں، بلکہ اگر نبی بھی دعا کرے تب بھی یہ تقدیر نہیں بدلتی، نبی کو بھی روک دیا جاتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا گیا۔ اور جو دوسری تقدیر ہے وہ اولیاء کی دعا سے بھی بدل جاتی ہے، اور جو تیسری تقدیر ہے یہ خاص اولیاء کی دعا سے یہ تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔